الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان آیت اور بہت بڑی نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان سے ہم تمام کو عطا کی ہے. یہ ایک ایسی خاص آیت ہے، ایسی برکتوں اور فضیلتوں والی آیت ہے، ایسے زبردست اپنے اندر تاثیر رکھنے والی آیت ہے. اللہ کا وہ عظیم الشان نام اس کے اندر موجود ہے کہ جو جس چیز پر پڑھا جائے، جس چیز پر لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں والا بنا دیتے ہیں. اللہ اس کے اندر برکتوں کو اتار دیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے کہ مجھ پر ایک آیت ایسی اتری ہے جو سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی پر نہ اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے. پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. میرے دوستوں، بزرگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی برکت والی آیت ہے. ہم قرآن پاک کو اس سے شروع کرتے ہیں اور قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. اس آیت کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں اس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم الشان یہ آیت بنائی ہے. اس لیے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر میں روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ گنتے چلے جائیں تو با، سین، میم، الف، لام، لام، ہا، اور پھر الف، لام، را، ہا، میم، نون، اور الف، لام، را اور ہا یا میم 19 الفاظ ہوتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو داروغے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی 19 ہے. علیہ 19 کہ جہنم کے داروغے 19 ہیں، اور بسم اللہ کے لفظ بھی الفاظ بھی 19 ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے اور جہنم کے داروغوں سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ کی کثرت کیا کرے، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک عجیب روایت لائی ہے، جلد اول ہی میں یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا
اس دعوے سے پہلے اس نے ایک مکان، جو اپنا مکان تھا وہ مکان بنایا، اور اس مکان پر اس نے اندر سے بسم اللہ لکھا تھا۔ بعد میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو اس نے انا ربکم الاعلی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں بھیجا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اسے کہو کہ وہ تزکیے کی طرف آئے، اپنی صفائی و ستھرائی ظاہر و باطن کو پاک صاف کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی، اس کو دعوت دی، کئی معجزات اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ یہ آپ کی سرکشی پر سرکشی کرتا چلا جا رہا ہے، بڑے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ، بے شک یہ تو اس قابل ہے کہ ہلاک کیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں لکھا ہے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے پہلے اور فرعون کے بعد کی جتنی قومیں ہیں ان کو ان کے گھروں میں تباہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب ان کے گھر پہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود ان کے گھر میں تباہ کی گئی، قوم عاد پر عذاب اس کے گھر ہی میں آیا، قوم صالح پر عذاب، مدین والوں پر عذاب گھر پر آیا۔ لیکن فرعون ایک ایسی اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جس پر عذاب اس کے گھر پہ نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سے باہر نکالا اور بحر قلزم میں لے جا کر ڈبایا۔ اس کی وجہ اس روایت میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسی لیے فرعون پر گھر پر عذاب نہیں آیا اور باہر نکال کر اس کو غرق کیا گیا، کیونکہ اس کے گھر میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح چل آیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں ڈول رہی تھی، تو ایک وقت تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی غرق ہونے کے خوف سے ہراساں تھے، پریشان تھے کہ کہیں یہ کشتی بھی ڈوب نہ جائے۔ ایسی زبردست لپیٹیں موجوں کی آ رہی تھی اور ایسا زبردست طوفان تھا۔ قرآن پاک نے جس کو کہا ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَفَارَ التَّنُّورُ، کہ تنور سے پانی نکلا، آسمان پھٹ گیا، زمین کا ہر حصہ پانی نکالنے لگا، اور ایسی زبردست طوفانی شکل تھی۔ نوح علیہ السلام بھی پریشان تھے کہ کہیں یہ کشتی غرق نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کے اس طوفان سے بچنے کے لیے جو دعا حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، وہ دعا تھی جس کو سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ کی برکت تھی کہ یہ کشتی اتنے سخت طوفان میں محفوظ رہی، کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، اللہ کے نام سے اس کا قرار پکڑنا ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یہ خط تھا
کہ زیادتی نہ کرو اور سرکشی نہ کرو، میں بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، سرکشی نہ کرو اور فرما برداری اختیار کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بسم اللہ کے اس خط میں لکھنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا سارا ملک قبضے میں عطا کیا، اور خود ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بن۔ ایک عجیب روایت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے بات کر لیتے تھے، ان کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر ہے جس میں جو مردہ ہے وہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب واپس اسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی قبر والے کے لیے اس کی قبر کے اندر جنت کا فرش بچھ گیا ہے، اور اس کے لیے راحتوں اور نعمتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور وہ اب آرام سے لیٹا ہوا ہے اور آرام کر رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی جاتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور اب دیکھ رہا ہوں تو اس کی قبر کو آپ نے گل گلزار بنا دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ، یہ جب مرا تو اس نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑا تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، کچھ پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہوا، تو اس کی بیوی نے اس بچے کو آج ایک استاذ کے پاس بٹھایا کہ اسے اللہ کا کلام اور انجیل سکھا دے۔ اس استاد نے اس بچے کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ۔ اس بچے نے پڑھا بسم اللہ۔ اے عیسیٰ، مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو۔ یہ عجیب اللہ کے نام کی برکت اور بسم اللہ کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے بسم اللہ کے پڑھنے پر باپ کی مغفرت کے فیصلے کیے۔ اس موقع پر تھوڑی دیر رک کر ہم ان اپنے مکتب کے معلمین کے احسان مند ہوں اور تھوڑا سا ان کی خدمت کو سراہیں کہ واقعی وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم الشان کام ہمارے بچوں کو اللہ کا نام اور اس کا کلام یاد دلانے کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔ کہ محنت ان کی ہے، کوشش ان کی ہے، اور اس کے مقابل میں ہم ان کو دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابل میں اللہ کی طرف سے جو انعام ہے، اللہ کی طرف سے جو زبردست فضیلت ہے، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اور ایک باپ کو اور ایک ماں کو اس برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نواز رہے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ قیصر روم جو تھا، رومن امپائر کا بادشاہ ہرقل، اس کے سر میں شدت کا درد ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر قسم کا علاج اور ہر قسم کا معالجہ کر کے تھک گیا تھا، مایوس ہو گیا تھا اپنے سر کے درد کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے جو روم کی طرف اور رومن امپائر سے مسلمانوں نے ٹکر لی ہے اور ان کو ان کے دانتوں چنے چبوائے۔ اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں سر کے درد کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں، سارے علاج معالجے کر کے میں تھک چکا ہوں، لیکن اب مایوس ہوں کہ اس کا شاید کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہو، آپ کے دین میں اس کا کوئی علاج ہو تو وہ علاج تجویز کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی
اور کہا کہ سر کا درد جب آپ کو ہوا کرے تو اس ٹوپی کو اوڑھ لیا کریں۔ لکھا ہے کہ جب وہ اس ٹوپی کو اوڑھتا تو درد غائب ہو جاتا، اور اس ٹوپی کو جب وہ نکالتا تو پھر وہ درد واپس آ جاتا اور وہ درد پھر سے شروع ہو جاتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا چیز ہے کہ وہ ایک ٹوپی کو پہنتا ہے تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا درد جس کے علاج اور معالجے سے وہ ناامید ہو گیا تھا، اور اس ٹوپی کو نکالتا ہے تو پھر سے وہ درد آ جاتا ہے اور پھر سے وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے تعجب سے اس ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس ٹوپی میں ایک پرچہ لکھا سلا ہوا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عجیب و غریب آیت ہے جس کی بہت عجیب و غریب فضیلتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی بیت الخلاء کو جائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، شرمگاہ اور جنات کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ کر دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتاب الداء والدواء میں عجیب و غریب لکھا ہے کہ یہ بگڑے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ خراب زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ایک پرچی ہے جو زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، انہوں نے جیب میں تلاش کیا تو صرف 2 درہم ان کے پاس تھے۔ انہوں نے ان 2 درہم کی خوشبو خریدی، اس نام کی پرچی کو دھویا اور یہ خوشبو اس کے اوپر لگائی اور گھر میں لا کر اوپر کے طاق میں اس کو اٹھا کر احترام کے ساتھ رکھا۔ رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا۔ بسم اللہ کا اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کا کہہ لینا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو الاقطع، کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اس لیے خطبے کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے، استنجا کو جاتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، وضو کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں کہ جو شخص وضو میں اللہ کا نام لے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض علماء تو وضو کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کو واجب بتلاتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے پاس مسنون و مستحب ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا قول ہے کہ بسم اللہ پڑھنے چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا ہے، وہ اپنے سامنے سے نہیں کھا رہے اور بغیر بسم اللہ کے انہوں نے شروع کر دیا۔ حضور نے ان سے کہا تھا، یا غلام، او بچے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ کہو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھاؤ۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے خدا ہمیں اور جو تو ہمیں دے اسے شیطان سے بچا۔ اگر اس ملاقات سے حمل ٹھہر گیا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان اس کے نقصان سے محفوظ رکھے گا اور شیطان کبھی اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بسم اللہ کی عجیب غریب برکتیں ہیں، اسی لیے خزینۃ الاسرار للنازلی میں اس کے مصنف لکھتے ہیں بسم اللہ کی کچھ خواص کے اندر کہ بسم اللہ کی جو خاصیتیں ہیں اور اس کی جو تاثیریں ہیں،
فرماتے ہیں کہ اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھ لیا جائے تو تمام رات انسانی شیطانی شرارتوں اور جن بھوت اور آگ جلن سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اور بعض اکابر بزرگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعض اعمال بتائے کہ اگر 41 مرتبہ مرگی والے پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ اپنے فضل سے اسے صحت دے دے گا، اور اگر کسی درد اور جادو پر لگاتار 7 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس درد سے اور اس جادو سے بھی انشاءاللہ نجات عطا کرے گا۔ ایسے ہی بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے حمل قائم نہیں رہتے بلکہ حمل ساقط ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ بعض اکابر علماء نے اس کے لیے ایک اچھا مجرب عمل کہا ہے کہ 61 مرتبہ کوئی عورت اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس اگر رکھ لے ان ایام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اولاد کی حفاظت کرے گا اور اس کے حمل کو باقی رکھے گا اور اس کا حمل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال اتنی فضیلتیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں خود لکھا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ اس کی تشریح لکھنا شروع کی جائے اور اس کے مسائل و احکامات اور اس کے اندر کی باریکیوں کو چھیڑا جائے اور اس کے اندر غوطہ لگا کر موتیاں نکالنے کی کوشش کی جائے تو میرا اپنا گمان امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد مسائل صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے بہرحال چاہے کھڑا ہونا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے قرآن کا پڑھنا ہو، چاہے وضو کا کرنا ہو، چاہے جو کچھ کام ہو اللہ کے نام سے شروع کر کے برکت بھی لینی چاہیے، مدد بھی لینی چاہیے، اور قبولیت کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی زبردست اور شاندار طریقہ ہے جس کو اپنی زبان پر ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم تمام کو عطا کی ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی میں روزانہ روزمرہ کچھ بھی اپنی زبان پر تکیہ کلام بناتے ہیں، بجائے کچھ بھی الفاظ کو اپنا تکیہ کلام بنانے کے ہر کام کے موقع پر آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آپ سواری پر سوار ہوں، سواری سے اتر رہے ہوں، آپ جو کام شروع کریں، جو کام ختم کریں، بسم اللہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں اور اس کے اندر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو چھپا رکھا ہے۔ بہت پیارا اللہ کا نام ہے جس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکتوں کے ساتھ، جو رحمان ہے یعنی جس کی رحمت عام ہے، ہر خاص و عام کو محیط ہے، اور جو رحیم ہے جو خاص قیامت کے دن ایمان والوں پر رحم کرے گا اور ان کو بخشے گا اور اپنے بندوں پر کرم کرے گا۔ آج ہم اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور خصوصاً الحمدللہ رب العالمین کی کیا کیا برکتیں ہیں اور کیا کیا عجیب کرشمے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ آمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔